حاکم آپ مقرر کرتے. قاضی شرح کی عدالت ہے. قاضی شرح کی عدالت میں ایک بدو نے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. ایک عام شخص نے، امیر المومنین، وہ امیر المومنین جن کی حکومت آدھی دنیا پر ہے، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ تھرا جاتے ہیں، ایک عام آدمی کہیں دور سے رہنے والا تھا، کہیں دور کا رہنے والا تھا، مدینے کے باہر کا رہنے والا تھا. اور معاملہ یہ پیش آیا کہ ایک بدو شہر مدینہ میں کسی اور جگہ سے گھوڑا بیچنے کے لیے آیا. فاروق اعظم اس کے پاس گئے، گھوڑا خریدنا چاہتے تھے. ایک گھوڑا دیکھا تو اس بدو سے کہا کہ میں یہ گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں اس گھوڑے کو دوڑا کر چیک کروں گا، اگر مجھے پسند آیا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. اس بدو نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں. فاروق اعظم گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑایا. دوڑتے دوڑتے گھوڑے کا پیر پھسلا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، زخم آ گیا اس کو. اس کے بعد جب بدو کے پاس لے کر آئے تو گھوڑے میں عیب پیدا ہو گیا، زخمی تھا گھوڑا. بدو نے کہا کہ اے عمر آپ گھوڑا خریدیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی گھوڑا مجھے پسند ہی نہیں آیا، اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اگر مجھے پسند آئے گا میں دوڑا کر دیکھوں گا تو خریدوں گا، مجھے پسند نہیں آیا تو لہٰذا میں خرید نہیں سکتا. بدو نے کہا اگر آپ گھوڑا نہیں خریدیں گے، میں نے جو گھوڑا آپ کو دیا تھا وہ صحیح و سالم تھا، اس پہ زخم نہ تھے، اس کے ٹانگ ٹوٹے نہ تھے، اور آپ نے جو گھوڑا واپس کیا ہے یہ تو زخمی ہے. یا تو آپ گھوڑا خریدیں یا تو آپ مجھے صحیح و سالم گھوڑا دیں. آپ نے کہا میں گھوڑا تو نہیں خریدوں گا، مجھے پسند نہیں آیا. اس نے کہا پھر کیا کرے؟ اب دیکھو امیر المومنین عدل کی طرف، مساوات کی طرف اس بدو کی رہنمائی کر رہے ہیں. آپ چاہتے کہہ دیتے میں اپنے موقع پر قائم ہوں، نہیں خریدنا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے بدو تو ایسا کر، تو پھنسا ہوا ہے تو قاضی شروع کی عدالت میں مجھ پر مقدمہ کر دے. اپنے آپ بتا رہے ہیں کہ جا قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے. وہ بدو گیا، قاضی کی عدالت میں امیر المؤمنین کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. قاضی شریح نے پیغام بھیجا کہ اے عمر جس حال میں بھی ہو فوراً عدالت میں حاضر ہو جاؤ، ایک بدو نے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اور سنو جلدی آنا، یہ کہیں باہر سے آیا ہوا اسے جانا بھی ہے. حضرت فاروق اعظم کو پیغام ملا، آپ نے سب کام چھوڑ دیا اور فوراً قاضی شریح کی عدالت میں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو پھر بدو بھی پہنچا. فاروق اعظم نے اپنی دلیل پیش کیا، بدو نے اپنی دلیل پیش کیا. بدو نے کہا کہ اے قاضی انہوں نے ہم سے گھوڑا خریدنا چاہا تھا اور کہا تھا کہ گھوڑا پسند آئے گا تو خریدوں گا ورنہ نہیں خریدوں گا. تو انہوں نے گھوڑا دوڑایا، اس کے بعد گھوڑے کو زخم کر دیا، گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ دی. اب میں ان سے کہتا ہوں یا تو آپ گھوڑا خریدیں اسی دام میں، یا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ صحیح سالم گھوڑا دیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں. امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا کہ اے قاضی صاحب ہم نے ان سے یہ کہا تھا اگر مجھے گھوڑا پسند آئے گا میں دوڑا کر دیکھوں گا تو خریدوں گا. میں نے دوڑایا، گھوڑا پسند نہ آیا اور گھوڑے کو زخم ہو گیا اور گھوڑے کو چوٹ لگ گئی. اب یا تو یہ ثابت کرے کہ میں نے جان بوجھ کر گھوڑے کو چوٹ لگایا ہے. تو قاضی شریح نے دونوں کی باتیں سنی، فیصلہ کیا کہ اے عمر آپ نے غلطی کی ہے. کس کو بول رہے ہیں؟ امیر المؤمنین کو بول رہے ہیں. وہ امیر المؤمنین جنہوں نے ان کو قاضی بنایا ہے، ان کو قاضی کے منصب پر فائز کیا ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اے عمر آپ نے غلطی کی ہے. بات تو سچی ہے اس بدو کی. اس بدو نے گھوڑا آپ کو صحیح و سالم دیا تھا اور آپ جب واپس کر رہے ہیں تو وہ عیبی ہے، وہ زخم خوردہ ہے، اس کا پیر ٹوٹا ہے. یا تو آپ گھوڑا اسی دام میں خریدے جس دام میں طے ہوا تھا، یا تو پھر آپ صحیح و سالم گھوڑا واپس کریں. یہ میرا فیصلہ ہے. فاروق اعظم بہت خوش ہوئے کہ میرے مقرر کردہ قاضی میں جب تک یہ عدالت کا فیصلہ قائم رہے گا دنیا میں عدل و انصاف ہوتا رہے گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اے قاضی صاحب میں ان کا گھوڑا خریدتا ہوں. اسی پیسے میں فاروق اعظم نے پیسہ انہیں دیا، اس بدو کے دیا. پھر اگلا حکم قاضی صاحب نے یہ سنایا، عمر تم پر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے. یہ بدو کہیں دور سے آیا ہوا، آپ کی وجہ سے پریشان بھی ہوا، لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو کھانا بھی کھلائیں گے اور یہ جہاں جائے گا آپ کرایہ بھی اسی دیں گے، اس کے جانے کا انتظام بھی کریں گے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. حضرت عمر اس کو لے کر گھر آئے، کھانا کھلایا،
اس کا اہتمام کیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ یہ بدو جہاں جانا چاہتا ہے جا کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا، اس کو سواری پر بٹھا کر کے لے جانا۔ جب وہ بدو جانے لگا، کھانا کھا لیا، اس نے کہا اے عمر اب مجھے جانا کدھر ہے، اب مجھے کہاں جانا ہے؟ اب مجھے جانا کہیں نہیں ہے جس دین میں اتنی زیادہ صداقت ہو اور اتنا زیادہ عدل و انصاف ہو، جو دین غیروں کے ساتھ اتنا عدل و انصاف کا برتاؤ کرتا ہے، وہ دین و اسلام اپنوں کے ساتھ کتنی مساوات کا درس دیتا ہوگا۔ اے عمر مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی تیرے نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ میں سن کر صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یہ حال خدمت گاروں کا مختار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا جب اپنے گدا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لئے، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ فاروق اعظم کے عدل و انصاف نے بے شمار لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا۔